اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس میں دو نام استعمال ہوتے ہیں، کیریئر کونسلنگ اینڈ یونیورسٹی پلیسمنٹ۔ ہمارے جو بچے ہیں 9th to 2nd ایئر، ان کے ساتھ ہم 30 سیشن کر چکے ہیں، کیونکہ اے پی ایس سسٹم میں ایک کوارٹر میں 2 یا 3 سیشن کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ پہلا کوارٹر ہے جنوری سے لے کے مارچ تک کا، اس میں ہم نے کوئی سیشن نہیں کیا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جنوری اور فروری ہماری چھٹیاں تھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فروری میں ہمارے ٹرم ایگزام تھے، اور مارچ جب آیا ہے تو ظاہر ہے ہم نے ہماری کلاسز 9th سے 2nd ایئر تک بورڈ کلاسز ہوتی ہیں، ان میں بورڈ کے ایگزام میں جانا ہوتا ہے، تو اس لیے ہماری جو توجہ تھی وہ اس پہ تھی کہ ہمارا سلیبس کور ہو جائے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس رہے ہیں۔ تو یہ سیشن ہم نہیں لے سکے، حالانکہ ہمیں کم از کم ایک سیشن جو ہے وہ لینا چاہیے تھا مارچ سے جنوری سے مارچ تک، تو یہ اور اچھا ہو گیا ہے۔ تو کچھ چینج آ گئی ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی کی ایک ٹیم آ گئی ہے کہ جو ہمیں اپنی یونیورسٹی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، کیونکہ ذوب میں ہمارے پاس وہ بڑے ادارے نہیں ہیں۔ بعض بڑے شہر ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کالجز ہوتے ہیں، میڈیکل کالج ہوتے ہیں، انجینئرنگ کالج ہوتے ہیں، تو وہاں سے پروفیسر حضرات آتے رہتے ہیں، بچوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ذوب میں لوکل سطح پہ ہمارے پاس جو انٹرمیڈیٹ کے بعد کی تعلیم کا ادارہ ہے وہ صرف یوٹمس ہے۔ تو یہ جو 2 لفظ ہیں، کیریئر کونسلنگ اینڈ یونیورسٹی پلیسمنٹ، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ٹوٹلی الگ ہیں۔ اب کیریئر کونسلنگ کیا ہے؟ کہ بچے کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی رہنمائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 یا 2 سے زیادہ انسانوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے چہرے جو ہیں، اس پہ ناک ہیں، آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، گال ہیں، داڑھی، مونچھیں، سب کچھ ہیں، سب انسانوں کی یہی ہیں، لیکن اللہ نے ایسا فرق ڈال دیا ہے، اربوں خربوں انسان ہیں کائنات میں، کوئی 2 آپس میں نہیں ملتے ہیں۔ سائنسدان بھی اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، مفکر بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا ایسا فرق ہے کہ 2 انسان جو ہیں وہ مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہت زیادہ 2 جڑواں بھائی آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، تو وہ بھی ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سارے انسانوں کو ایک کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر انسان کے اندر ایک قابلیت رکھی ہے، جس کو اگر انسان سمجھ لے، جان لے، اسی شعبے میں چلا جائے تو وہ ترقی کرے گا۔ اب وہ جو بچے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر پائے جانے والی صلاحیت یا رجحان ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے ٹیچر نے۔ ویسے یہ شروع ہو جانا چاہیے 6th کلاس سے۔ 6th کلاس سے آن ورڈ بچے کی صلاحیتوں کی جو ججمنٹ ہے وہ ٹیچر کو کر لینی چاہیے۔ وہ ٹیچر کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے 6th کلاس میں ہمارے پاس سائنس بھی ہوتا ہے، میتھمیٹکس ہوتا ہے، اردو ہوتی ہے، انگلش ہوتی ہے، اسلامیات ہوتی ہے، سوشل اسٹڈی ہوتی ہے، وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ وہاں سے بچے کے رجحان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح سوچتا ہے۔ ٹیچر پھر اسی لائن پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر 6th کلاس سے شروع نہ ہو تو کم از کم 8th کلاس سے شروع ہو جائے، اگر 8th سے نہ شروع ہو تو 9th 10th سے شروع ہو جائے، اگر وہاں بھی شروع نہ ہو تو کم از کم میٹرک کے بعد تو کیریئر کونسلنگ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس بچے کے پاس 2 سال ہیں۔ 2 سال کے بعد بچے کا کیریئر شروع ہونے والا ہے۔ سب یہ انٹرمیڈیٹ FA FSC تک کی جتنی بھی تعلیم ہے، اس سب کو بنیادی تعلیم کہتے ہیں۔
اس سے آگے ہائر ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے اور وہی ہمارا فیوچر ہوتا ہے. اس کو اگر ہم ہائر ایجوکیشن ایک سبجیکٹ میں حاصل کرنے کے بعد دوسرے سبجیکٹ کی طرف آئیں گے تو پاسبل ہے ہم نہ آ سکیں، کیونکہ 6 7 8 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے گریجویشن مکمل کرنے کے لیے. ہم سبجیکٹ چینج نہیں کر سکتے، ہمارے پاس موقع ہوتا ہے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ 6 کلاس سے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہو جائے. کیریئر کاؤنسلنگ میں ہم نے یہ اصل میں ہمارے جو 90% سے ابو شعبوں کا انتخاب ہے وہ بائی چانس ہے. ہمارے ملک میں تحقیق یہ بتاتی ہے ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ ہم شعبوں میں کس طرح جاتے ہیں؟ بائی چانس. بائی چوائس نہیں جاتے، بائی چوائس نہیں جاتے، بائی چانس جاتے ہیں. بس چلے گئے جی، اس میں ماں نے یہ کہا تھا، باپ نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، بس ہم اس شعبے میں چلے گئے جی. دوسرا، ہم سکوپ سبجیکٹ کے اندر ڈھونڈتے ہیں. سکوپ کس کے اندر ڈھونڈتے ہیں؟ سبجیکٹ کے اندر. حالانکہ سکوپ سبجیکٹ کے اندر نہیں ہوتا، سکوپ بندے کے اندر ہوتا ہے. یہ جتنے میرے بچے بیٹھے ہوئے سکوپ ان کے اندر ہے. سکوپ میڈیکل، انجینئرنگ، آرمی، پولیس، اردو، اسلامیات، انگلش، سوشل سائنسز، ان میں کوئی سکوپ نہیں ہے. سکوپ آپ کے اندر ہے. جب آپ کوئی کام شوق سے کریں گے، جب اس کام کو کرنے کی آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں گی تو آپ بہت آگے بڑھیں گے. تیسرا پہلو بڑا خاص ہے، وہ ہے مادی دنیا. تیسرا پہلو کون سا ہے؟ مادی دنیا. وہ ہے کہ کس شعبے میں پیسے زیادہ ہیں. یہی بات ہوتی ہے، کس شعبے میں ہم تھوڑا وقت لگا کے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، کس شعبے میں بڑے اختیارات ہیں بندے کے پاس، یعنی پاور. ہم ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں. دیکھیں، اپنے آپ سے ہم نہیں پوچھتے، اپنے من سے ہم نہیں پوچھتے کہ میرا من کیا کہتا ہے، میں کس قابل ہوں. ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں، پڑوسی سے پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، یار اس شعبے میں کتنی تنخواہ ہوگی یا اس کی پاور کتنی ہوگی اس عہدے کے لیے. حالانکہ یہ دونوں کام بے بنیاد ہیں. دونوں کام کیا ہیں؟ رزق تھوڑا یا زیادہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. وہ شعبے کے اندر نہیں رکھا ہوا، وہ شعبے کے اندر موجود نہیں ہے. وہ MBBS میں یا انجینئرنگ میں یا فوج میں آنے سے یا بیوروکریٹ بن جانے سے یا پولیس افسر بن جانے سے نہیں ہے. وہ اللہ نے لکھا ہوا، وہ ہمیں ضرور دے گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس ملک میں لکھا ہوا ہے؟ کس شہر میں لکھا ہوا ہے؟ وہاں ہم چلے جائیں گے جہاں اللہ نے لکھا ہوگا. ہمارے وہاں و گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں نے اس شہر میں جانا ہے یا اس ملک میں جانا ہے. زندگی میں کبھی ہم نے اس شہر یا اس ملک کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارا رزق اٹھا کے ادھر پھینک دیا ہے فرشتوں نے. چلو بھائی وہاں سے اٹھاؤ. اس کے بارے میں ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے من کو تلاش کرنا چاہیے. کبھی پڑوسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی نے اس شعبے میں ڈگری کی ہے تو بڑا کامیاب رہا ہے. آپ کے پڑوسی کو، آپ کے چچا زاد کو، ماموں زاد کو، خالہ زاد کو، دوست کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا تھا، لیکن ممکن ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کام کے لیے بنایا ہو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے. اگر سارے لوگ ایک شعبے میں چلے جائیں تو پھر یہ کائنات کا نظام نہیں چلتا ہے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا میرے بچوں، اپنی سوچ بجائے دوسروں سے پوچھنے کی کہ میں کیا ہوں، اپنے من سے پوچھا کریں. یہ ہے کیریئر. جب آپ اپنے من سے پوچھیں گے تو آپ کا من خود بتا دے گا اس طرف جاؤ، یہ لائن ہے، اور آپ شوق سے جائیں گے. جو کام شوق سے کیے جاتے ہیں وہ بڑے آسان ہوتے ہیں.
وہ جلدی پک کیے جاتے ہیں، جو زبردستی کیے جاتے ہیں وہ جلدی پک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری چوتھی بات تھی کہ سکوپ کسی سبجیکٹ کے اندر نہیں ہے، سکوپ آپ کے اندر ہے۔ بہت سے MBBS لوگ ہیں جو گمنام ہیں، بس وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، ریٹائر ہونے والے ہیں، گمنام ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا خرچ کیا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے MA اسلامیات کیا ہے، کیا کیا ہے؟ MA اسلامیات کیا ہے، لیکن ان کا نام ہے، آدھی دنیا ان کو جانتی ہے، آدھی دنیا ان کو جانتی ہے۔ کیوں؟ ان کا شوق تھا اسلام، دینیات، دین، انہوں نے دین میں اتنی تحقیق کی، دین میں اتنا کام کیا، آدھی دنیا ان کو جانتی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی، وہ جب بولتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کو سننے کے لیے آتی ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جس بیچارے نے MBBS کیا، بعد میں بڑی اسپیسیفکیشن کی، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ کون سے جانتے ہوں گے؟ ایک ضلع یا کوئی تحصیل یا کوئی لوکل شہر جانتا ہے، لیکن وہ جنہوں نے MA اسلامیات کیا تھا ان کو آدھی دنیا جانتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو MA اردو ہیں، جن کو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی غزلیں، نظمیں، جن کی نثر آج ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ تو میرے بچوں، آپ کو جس سبجیکٹ کا شوق ہو اسی میں آگے جائیں، اسی کا انتخاب کریں، اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ دوسرا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے فیصلے میں پیرنٹس، لیکن پیرنٹس آتے نہیں ہیں۔ میں نے اس دن سیکنڈ ایئر والے بچوں کو کہا تھا کہ آپ نے جو پیرنٹس ہیں جو فارغ ہوں اس کو 10 بجے آ جائیں، کیونکہ یہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ داخلے میں اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، ہم نے ان کی بھی ذہن سازی کرنی ہے، ہم نے پیرنٹس کی بھی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ ان کی سوچوں کو تبدیل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی خواہش کے مطابق نہیں جانے دیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں یار میڈیکل میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے۔ اس لیے نیکسٹ جو ہم سیشن رکھیں گے، یہ رمضان میں آ گیا ہے، وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ بڑا سیشن جو میٹرک کے امتحان کے ختم ہونے پہ ہوگا، ایک پھر انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے ختم ہونے پہ ہوگا۔ اب ہم جو بھی ہمارا سیشن ہوگا وہ مئی کی اس ڈیٹ کو ہوگا کہ جس دن میٹرک کے تھیوری کے پیپر ختم ہوں گے، اس کے بعد ہم ایک سیشن رکھیں گے۔ دوسرا پہلو ہے بچوں، یہ پہلو تھا کیریئر کونسلنگ، دوسرا پہلو کون سا ہے جو میں نے بیان کیا تھا؟ جی کوئی بچہ، میں نے 2 لفظ کو آج ڈیفائن کرنا تھا، یونیورسٹی پلیسمنٹ۔ یونیورسٹی پلیسمنٹ کیا ہے؟ آپ کو مقامی اور بین الاقوامی یونیورسٹیز اور کالجز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اور دنیا میں کون سی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں، کون سے ٹاپ کلاس کالجز ہیں، کون سے کالج پروفیشنل کالجز کہاں کہاں پہ ہیں، ان کے ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا میرٹ کیسے بنتا ہے، ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے میں ہر 5-4 دنوں بعد بچوں سے آ کے ایک بات پوچھتا ہوں، میٹرک والوں سے، سیکنڈ ایئر والوں سے، بچوں وہ آپ نے بورڈ کی ویب سائٹ دیکھی ہے؟ سارے ادھر دیکھتے ہیں نیچے کی طرف، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سر میں نے بورڈ کی ویب سائٹ دیکھی ہے، میں نے سارے ماڈل پیپر ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں، میں نے ای شیٹ کی ویڈیو سن لی ہیں، میں نے چیئرمین صاحب کی جتنی کانفرنسز ہوئی ہیں، ای کانفرنس ہوئی ہے، ای لرننگ ہے، وہ ساری ویڈیو میں نے دیکھ لی ہیں۔ آپ میں سے کسی بچے نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے، میں آپ کے پاس اکثر اوقات آتا ہوں، کیا پوچھتا ہوں کہ بچوں آپ نے بورڈ کی ویب سائٹ کھولی ہے؟ نہیں کھولی، ابھی کھولیں۔ تو میرے بچوں یہ موبائل پہ ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑا کوئی آئی ٹی سسٹم یا آئی ٹی لیب کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔
وہاں پہ ای شیٹ کی ویڈیو بھی موجود ہے. ای شیٹ کیا ہے اور کیسے ہم نے فل کرنا ہے اس کو. وہاں پہ چیئرمین صاحب کی ویڈیوز ایس ایل اوز بیسڈ جو پیپرز ہیں یا لرننگ ہے وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہاں پہ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے بورڈز ہیں، ایگزامینیشن بورڈز ہیں، ان کے چیئرمینز کی ویڈیو موجود ہے، ان کی کانفرنس موجود ہے. چیئرمین صاحب جو ای کانفرنس کرتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ، جو ابھی 31 مارچ کو تھی، وہ ویڈیو سیو ہے. وہ سننی ہوتی ہیں ہم نے. میں بھی وہی سنتا ہوں، میں بھی وہی پڑھتا ہوں. میرے پاس کوئی فرشتہ تو نہیں آتا رات کو وہی لے کے کہ یہ کام اس طرح ہو گیا. میں بھی بورڈ کی ویب سائٹ دیکھتا ہوں، وہاں سے پیپر ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، ان کا کریکولم یہ پڑھتا ہوں، سٹائل دیکھتا ہوں، ایسالوز دیکھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، میں ان کی ویڈیو سنتا ہوں. میں بھی یہی کام کرتا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں. تو یونیورسٹی پلیسمنٹ کے لیے ایک بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹی اور کالجز کو جانتا ہو. اگلا سٹیپ، اسے پتہ ہو کہ اس کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے کیا پروسیس ہے. تیسرا سٹیپ، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپلائی کر سکتا ہو. وہ آئی ٹی والوں کے پیچھے یا ماں باپ کے پیچھے یا بہن بھائیوں دوستوں کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ میں نے اپلائی کرنا ہے، کیسے کروں گا. کوئی مشکل نہیں ہے. جس یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کرتے ہوتے ہیں وہاں اس کا لنک دیا ہوتا ہے. میں لنک آپ کو بھیجتا ہوتا ہوں اکثر اوقات. لنک کو کلک کرنا ہے، لنک اوپن ہوگا، وہ آپ سے مانگے گا آپ کا نام کیا ہے، فادر نیم کیا ہے، میٹرک میں کتنے مارکس ہیں، انٹر میں کتنے مارکس ہیں، سبجیکٹ کون سے ہیں، جی پی اے کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، گریڈ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے. یہی بات ہے کہ آپ آن لائن جانتے ہیں. یہ تو آسان ہے نیشنل یونیورسٹیز کے لیے. اب انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے. وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے میں بھی اس کو سمجھتا تھا یہ جو کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو آن لائن اپلائی کرتے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کر رہا ہوں. جس سبجیکٹ کا میں انتخاب کر رہا ہوں اس یونیورسٹی میں کیوں کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ تفصیل لکھیں گے، اس کی سمری لکھیں گے کہ میں اس سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کر رہا ہوں. اس کے بعد اگلا پہلو آتا ہے اسکالرشپس، کہ آپ اسکالرشپس کے لیے خود اپلائی کر سکیں. اسکالرشپس بھی سارے آن لائن ہیں، کوئی مینول نہیں ہوتا. ہمارے پاس اسکالرشپس اور جتنے بھی کمپٹیشنز آتے ہیں نا مختلف اداروں میں، سارے آن لائن ہوتے ہیں. اب ایک ٹیچر کے بس میں نہیں ہے کہ اتنے بچوں کے لیے وہ اپلائی کرتا رہے. پھر یہ ٹیچر کا کام بھی نہیں ہے کہ آپ کو بنا بنایا کھانا آپ کے منہ میں ڈالتا رہے. ٹیچر کا کام ہے، پرنسپل، سیکشن ہیڈ، ان کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کو ایک بات سمجھانا. اگر یہ لوگ میں آپ کو کام کر کے دینا شروع کر دیں گے تو آپ کی سکل انہینس نہیں ہوگی، آپ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے. تو آج یہ عہد کر کے جائیں، آج ہی جا کے ویکینڈ ہے، سیٹرڈے سنڈے آف ہے، آج جا کے آپ نے سب سے پہلا کام بورڈ کی ویب سائٹ کھول دی. سب سے پہلا کام جو وہاں ماڈل پیپر دیے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ان کے سلوشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. چیئرمین صاحب کی ویڈیو دیکھنی ہے، چیئرمین فیڈرل بورڈ کی، چیئرمین کوہاٹ بورڈ کی، چیئرمین پشاور بورڈ کی، اقبال بورڈ کی، ان کی ویڈیو دیکھنی ہے. اور وہ جو ای شیٹس والی ویڈیو ہے وہ دیکھنی ہے. پھر اس میں جتنا مٹیریل آپ نے دیکھنا ہے. آپ یقین کریں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آنے والے جو ایسالوز بیسڈ ایگزامینیشن ہے اس کے لیے آپ کے لیے رائے کھلے گی. میرے بتانے سے کچھ نہیں بنے گا، میرے بتانے سے کچھ نہیں بنے گا. میں آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ نہیں کریں گے. دیکھیں جو کریکولم 2006 ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے
اس کی زیادہ اہمیت ہے، ٹیچر کی اہمیت نہیں ہے۔ بچے سے سارے کام کروائیں آپ، بچہ سارے کام کرے۔ اس کریکولم میں بچہ سینٹرڈ ہے، ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ملک میں جتنے کریکولم تھے اس میں ٹیچر سینٹرڈ ہوتا تھا، زیادہ ٹریننگ ٹیچرز کو دی جاتی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بچے سے کام لیں، جتنے کام ہے بچے سے آپ نے، بچہ کرے۔ کیوں کہ مستقبل اس کا ہے، کام اس نے کرنا ہے۔ خالی ٹیچر پڑھا کے چلا جائے، اس کو کچھ ہوم ورک دے جائے، اس سے کام نہیں بنتا ہے۔ وہ اپنی موجودگی میں جو ٹیچر ہے بچے سے کام لے۔ میں تو صرف انٹروڈکشن کے لیے آیا تھا، بات آگے بڑھ گئی تھی۔ بچے یہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ یونیورسٹی پلیسمنٹ۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس بیوٹن کی ٹیم موجود ہے۔ ابھی میں ان کو دعوت دوں گا، یہ بیوٹن کے حوالے سے اس کا تعارف، اس کے سبجیکٹ، یہ چیزیں پیش کریں گے۔ آپ کے ذہن میں جو کوشچن آئے گا آپ ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا یونیورسٹی پلیسمنٹ، اور یونیورسٹی پلیسمنٹ کے اندر بھی جو سب ٹاپک ہے وہ ہے یونیورسٹی کالج بیوٹن زو۔ جزاک اللہ جی۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن اٹھ رہا ہے بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ جی بچے، کیا؟ ہاں، آن لائن سسٹم جو اپلائی کرنا ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر کو، یہ ادھر آئی ٹی والے لوگ بیٹھے ہوں گے، کمپیوٹر کو کہتے ہیں یوزر فرینڈلی۔ یہ اپنے یوزر کا دوست ہوتا ہے کمپیوٹر۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے لکھی جاتی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ یوزر فرینڈلی ہے، اس میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہوتی، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، صرف آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ ان ویب سائٹس کو آپ نے کھولنا ہے۔ پہلے آپ بورڈ کی ویب سائٹ کھولیں۔ ریسنٹلی سب سے پہلا کام، آپ فیڈرل بورڈ کو مت چھوڑیں، ان کی ویڈیو ساری سنیں، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ یہ چیئرمین لوگوں کی جتنی کانفرنسز ہیں یقین کریں انہیں بڑے کام کی بات کی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی کوشچن کسی بچے کا؟ سر جزاک اللہ جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔